بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث پاک سے آغاز کریں گے آج کے سبق کا۔ تو سب سے پہلے جو حدیث پاک آج ہم سیکھیں گے اس کا ترجمہ اور مفہوم وغیرہ، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، اور آپ کے سلیبس میں بھی یہ پہلی حدیث ہے۔ تو اس میں نیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، کیا فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی۔ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور میں اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے واسطے ہوگی۔ او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی کہ وہاں کوئی عورت مل جائے گی اس سے میں نکاح کر لوں گا، تو یہ بھی ہجرت پھر اسی کی نیت کے سر پر ہے کہ جیسی اس کی نیت ہے ویسے ہی۔ اس حدیث پاک کے اندر نیت کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ تو نیت اگر اچھی ہے تو پھر تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور آخرت میں اس پر جزا مرتب ہوگی۔ لیکن عمل تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہوئی تو قیامت والے دن اس پر جزا مرتب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جزا عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے نیت کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم جو ہے وہ لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے یا واہ واہ کروانے کے لیے ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، بلکہ نماز اس لیے پڑھیں کہ ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہوں گے، تو اس پر پھر جو ہے وہ جزا عطا فرمائی جائے گی۔ اور اگر صرف دنیاوی غرض ہو اس سے وابستہ کہ لوگ میری عزت کریں گے اس وجہ سے کہ میں لوگوں کے اندر نیک مشہور ہو جاؤں گا، تو یہ پھر اس کی نیت کے سر پر اس کا ثواب اس پر مرتب کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دلی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ انسان جس طرح کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح کے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیت اعمال کی محرک ہوتی ہے۔ زیر نظر حدیث کا بیان ہونے کا سبب ایک خاص واقعہ بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں ایک صحابیہ ام قیس رہائش پذیر تھی۔ مدینہ سے باہر رہائش پذیر ایک صاحب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام قیس اپنے نکاح کے لیے شرط عائد کی کوئی شخص مدینہ آ جائیں، تو صاحب مدینہ آ گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ بات صحابہ کے علم میں آئی تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگ گئے کہ کیا ان صاحب کی ہجرت کا اجر دین کے لیے ہجرت کرنے کے حوالے سے ہوگا یا نہیں۔ جب اس بات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث کے الفاظ بیان فرمائے، اور اس طرح ان صاحب کا نام مہاجر ام قیس پڑ گیا، کیونکہ ان کی ہجرت ایک عورت سے نکاح کے لیے تھی۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے عام طور پر روشن دان رکھنے کی مثال دی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص مکان تعمیر کرتے وقت اس نیت سے روشن دان رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اسے اذان کی آواز سنائی دے اور وہ بر وقت نماز ادا کر سکے، تو اس حسن نیت کی وجہ سے اس شخص کو مسلسل اجر ملتا رہے گا، جبکہ ہوا کی آمد و رفت کا فائدہ تو اس کو اس کے علاوہ ہوگا ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ بھی ہے اور اس کی نیت کے اندر یہ چیز شامل ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ تو حسن نیت اور دل، نیت چونکہ دلی ارادے کا نام ہے جبکہ دل تقویٰ کا مرکز ہے، اس لیے دل کی اصلاح سے اعمال بہتر ہوں گے۔ اس بارے میں حضور اسلام کا فرمان، خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار
فرمایا وہ دل ہے، تو لہٰذا دل کے اندر خالص نیت ہونی چاہیے، اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کیا جائے۔ تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا ہی کچھ اور۔ تو یہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من العمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، کہ اگر اس کا عمل چاہے بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت اس کی اچھی نہیں تو پھر اس کو جزا نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ لیکن اگر عمل معمولی سا ہے لیکن اس کی نیت بہت عمدہ تھی، قیامت والے دن اس کو بہت زیادہ جزا عطا فرمائی جائے گی۔ کئی دفعہ بندہ نیت کرتا ہے اچھے نیک کام کی اور وہ کر نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر بھی اس کو قیامت والے دن اجر سے نواز دے گا، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ خالص تھی۔ اور حدیث نمبر 2، آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پہلے دوسرے خلیفہ کی حدیث ہم نے جو ہے وہ ان سے مروی جو حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور یہ دوسری حدیث حضرت عثمان بن عفان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں قرآن کی فضیلت بیان کی گئی، قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، دوسروں کو قرآن سکھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ امت مسلمہ کا کردار رمضان المبارک میں خاص اہتمام۔ تو قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے اسے الہامی کتاب یا آسمانی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جو شخص قرآن مجید کی دل و جان سے تصدیق کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ سیدھی راہ پر آ جاتا ہے، تو اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی اسے اس کے اندر کامیابی نصیب ہوگی۔ قرآن نے کہا ذالک الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے، اور 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آگے فرمایا دوسروں کو قرآن مجید سکھانا یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا جو شخص خود قرآن پڑھتا ہے اور وہ بھی اچھا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے، بہترین ہے تم میں سے۔ دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا یہ بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ اس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے اور پھر قرآن لوگوں کے سینوں کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ گر تو می خواہی کہ مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بن جاؤں تو پھر قرآن کے بغیر تو اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، قرآن پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تابعین کو قرآن سکھایا، تابعین حضرات نے تبع تابعین حضرات کو قرآن سکھایا، جس سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم اور اس کے تعلم کا خاطر خواہ انتظام کیا، اور اس کے لیے جا بجا مدارس قائم ہیں جو فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم عام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا مدارس کا اس میں بہت بڑا عمدہ کردار ہے۔ رمضان مبارک میں خاص اہتمام، امت مسلمہ کے افراد رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ اس کو قرآن کو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات بعض جگہ پر دروس قرآن ہوتے ہیں اور ان محافل کو بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس طرح پھر وہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھ کر، قرآن کے اسلوب کو اختیار کر کے، قرآن کے احکامات پر عمل کر کے پھر جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور یہ اصلاح جو ہے وہ ان کی قبر و آخرت کی، لوگوں کی قبر و آخرت کی جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے اور احادیث مبارکہ کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آج ہم نے 2 حدیثیں سیکھی، انما الاعمال بالنیات والی، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔